کفر دے سوچیے جو اللہ کو نہیں مانتا کافر اسے کہتے ہیں، اور سوچیے جو نماز نہ پڑھے تو جو نماز پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ کافر ہو۔ مطلب کیا بتائیں، اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز اہم حکم ہے، یہ سب سے اہم حکم ہے۔ سوچئے جب اللہ پاک نے سارا دین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی بھیجا، لیکن جب نماز کو دینا ہوا تو اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اپنے پاس بلایا، نماز کا تحفہ دیا۔ اور جب وہ نماز کا تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتایا تو وہ خوشی سے اچھل پڑے، کہ جیسے کہ کسی کا موبائل نمبر مل جاتا ہے کسی بہت بڑے پریزیڈنٹ، تو لوگ خوش ہو جائیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب تو ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو جتنا بھی، یہ ایک حقیر مثال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو بات ہی اور اللہ کی جو ذاتی وہ الگ ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے دنیاوی طور پہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا موبائل نمبر ہے، یہ نماز ہم جب چاہیں ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے۔ جس طرح صحابہ اکرام خوش ہوئے تھے تو ہمیں بھی تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جب چاہیں کال کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بن گیا ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ ہماری سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری ضرورت تھوڑی نہ ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ ہے ہدایت کا راستہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے جب ہم سورہ بقرہ کی جو آیت شروع ہوتی ہے اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا ڈاؤٹ بالکل ختم کر دیجئے کہ اس کتاب میں کوئی شک ہے، یہ تو بس اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا تو یہ ھدی للمتقین ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں، ہے نا۔ اور اس کے آگے جو ایمان والوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔